أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العلی العظیم۔ اس وقت الحمدللہ درس قرآن میں گزشتہ مہینے جو ہم نے اور آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا، یعنی اسلامی تاریخ کی جو ابتدائی دور کی باتیں ہیں، کچھ باتوں کا وہاں سے ہم نے اور آپ نے مذاکرہ شروع کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عظیم سلسلے کے 4 درس ہمارے سامنے پہلے ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ آج یہ اس مبارک سلسلے کا 5واں حصہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ خود مجھ کو آپ سب کو ان تمام باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے جو عبرتیں اور نصیحتیں ان واقعات سے ملتی ہیں، اللہ ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں جو ہمارا یہاں پر مذاکرہ چل رہا ہے، وہ مذاکرہ یہ تھا کہ پچھلے ہفتے جنگ صفین کے تعلق سے جو باتیں تھیں وہ آپ کو میں نے سنائی تھیں، اور جنگ صفین کا معاملہ یہ چلا تھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما ان دونوں حضرات کی فوجوں کا مقابلہ ہوا، اور اخیر میں قرآن پاک کو بنیاد بنا کر کے جنگ کو رکوایا گیا، اور یہ قرآن پاک کو درمیان میں لانے کی رائے حضرت معاویہ کی جانب سے آئی، اور پھر حضرت علی نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، تو اس وقت تمام لوگوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی کہ آپ اس کے مطابق فیصلہ فرما لیں۔ اس وقت میں کسی نے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا، حضرت علی کی جانب سے بھی، اور سب نے اس بات پر اتفاق رائے کی کہ ٹھیک ہے، آپ قرآن پاک کو بنیاد بنائیں اور پھر اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے، اور وہ فیصلہ ہم سب مانیں گے۔ اس پر سب نے رضامندی کا اظہار کیا۔ جب یہاں پر رضامندی ہو گئی اور یہ جنگ روکی گئی، تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ پھر دونوں طرف سے ایک ایک صحابی کو طے کر دیا گیا کہ آپ دونوں حضرات قرآن کی روشنی میں غور کیجئے، اور جو رائے آپ کو سمجھ میں آئے وہ رائے آپ فیصلے کے طور پر پیش کیجئے، ہم سارے لوگ آپ کے اس فیصلے کو مانیں گے۔ 2 بندوں کے حوالے یہ کام کر دیا گیا، اور دونوں صحابی ہیں، اور دونوں کے حوالے کیا گیا کہ اب آپ حضرات نے اس میں فیصلہ کرنا ہے۔ چنانچہ ان دونوں کے درمیان فیصلے کی بات طے ہو گئی، اور وقت بھی اچھا خاصا دیا گیا۔ کتنا وقت؟ 6 مہینے کا وقت دیا گیا کہ 6 مہینے کے بعد یہ دونوں بندے اپنا جو فیصلہ ہے وہ سنائیں گے کہ مسلمانوں کا آخر ہونا کیا چاہیے۔ ساتھ میں یہ بات بھی طے ہوئی کہ 6 مہینے کے بعد جب فیصلہ سنانے کا نمبر آئے گا تو ادھر سے بھی 400 آدمی آئیں گے، ادھر سے بھی 400 آدمی آئیں گے، اور وہ حضرات اس فیصلے کو سنیں گے اور وہ جا کر کے سارے مسلمانوں کو اطلاع کریں گے۔
یہ بات ساری فائنل ہو گئی اور ساری ترتیب بن گئی، اور اب دونوں لشکر واپس ہو گئے جہاں پر جنگ چل رہی تھی. یہ سب ڈیل فائنل ہونے کے بعد دونوں لشکر وہاں سے واپس ہو گئے. یہ 6 مہینے بعد فیصلہ سنایا جائے گا. دونوں لشکر واپس. اب یہاں پر ذرا سمجھنے کی بات ہے، میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا، یہ دوبارہ میں آپ کو ذرا سا یاد دہانی کرا دوں، اور اس موقع کو یاد رکھنا. جب یہ دونوں لشکر روانہ ہوئے، حضرت معاویہ گئے ہیں ملک شام اور حضرت علی روانہ ہوئے ہیں کوفہ کی جانب، جو آپ بار بار سن رہے ہیں. جب حضرت علی کا لشکر وہاں سے چلا تو اب کچھ لوگوں نے اسی وقت حضرت علی کو یہ رائے دی کہ حضرت آپ کی واپسی یہاں سے صحیح نہیں ہے، آپ کو اسی وقت ان لوگوں پر حملہ کرنا چاہیے. بھائی تم اب تک کہاں تھے؟ مطلب آپ ذرا غور کیجئے، ابھی جو میں نے بات بتائی، جب حضرت معاویہ کی طرف سے وہ قرآن پر صلح کی بات آئی تھی، تب میں نے یہ جملہ کہا کہ ہر بندے نے حضرت علی کی طرف سے حامی بھری تھی، اور ہر بندے نے ایگری کیا تھا کہ جی بالکل ٹھیک ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن اب جب حضرت علی نے فیصلہ فرما دیا اور اب وہاں سے واپسی کا نمبر آ گیا، اب انہیں یاد آ رہا ہے کہ نہیں جی یہ واپسی صحیح نہیں ہے، اور حضرت علی پر زور ڈالا کہ آپ صلح ختم کریں اور حملہ کریں. اور ظاہر سی بات ہے حضرت علی ایسا کرنے والے نہیں تھے، کوئی لاجک نہیں بنتا اس بات کا. لیکن ان ظالموں کو عقل نہیں تھی کہ پہلے ابھی تم نے صلح کی حامی بھری. حضرت علی نے انہیں بار بار کہا کہ بھائی میں نے صلح کا فیصلہ خالی اپنی طرف سے نہیں لیا، تم نے بھی اس پر رضامندی ظاہر کی ہے، تم نے بھی رضامندی ظاہر کی ہے. پھر ایک دم تم کیوں پلٹ رہے ہو؟ اور میں صلح سے نہیں پیچھے ہٹ سکتا. لیکن وہی بات ہے کہ عقل ہو کسی میں تو بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر عقل نام کی چیز ہی نہ ہو تو پھر کیا؟ وہ کہا جاتا ہے نا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اسی کے عادی تھے، اور انہیں بڑھیا کر کے ایک بار پٹائی مانگ رہی تھی، وہ پٹائی انہیں مل نہیں رہی، بہت لمبا عرصہ ہو گیا. اس لیے الٹی الٹی باتیں دماغوں میں آ رہی ہیں کہ نہیں جی آپ کو تو حملہ کرنا ہے، اور اگر نہیں کر رہے تو ہم آپ سے الگ ہیں. اور ناراض ہو گئے سارے کے سارے. اور کتنے خطرناک ناراض ہوئے ہیں، آپ حیران ہوں گے. اس لیول کے ناراض ہوئے کہ انہوں نے حضرت علی پر کافر ہونے کا حکم لگا دیا کہ حضرت علی تو کافر ہی ہو گئے، نعوذ باللہ. اور دوسری ایک جماعت اس کے اندر وہ بن گئی جنہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت علی کا مقام اور مرتبہ بے انتہا اونچا ہے، نبیوں سے بھی بلند ہے، یہ تو رب کے درجے کے بندے ہیں، ان کی کسی بات میں کوئی غلطی ہونے کے چانس ہی نہیں ہے. ایک جماعت اس طرح کی وجود میں آ گئی. انہوں نے حضرت علی کا درجہ حد سے زیادہ بڑھا دیا، اور انہوں نے حضرت علی کا مقام حد سے زیادہ گرا دیا. جنہوں نے حضرت علی کو کافر کہا، جنہوں نے حضرت علی کو بددین کہا، اسلام کی تاریخ میں ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے کس لفظ سے؟ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، کیا؟ خارجی. کیا؟ خارجی. یہ لفظ یاد رکھیے گا. جب بھی آپ اسلامی ہسٹری پڑھیں گے، جب بھی آپ اسلامی تاریخ پڑھائیں گے، کوئی سی بھی بک اٹھائیے گا اس میں یہ خارجی کا لفظ آپ کو ضرور ملے گا. اس لیے واقف ہونا ضروری ہے کہ یہ خارجی ہے کون. وہ میں نے سمجھایا کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اس
صلح کے فیصلے کے خلاف بغاوت کی اور حضرت علی کی بات کو نہیں مانا اور حضرت سے الگ ہو گئے، یہ خارجی کہلائے ہیں۔ دوسرے وہ حضرات جنہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت علی تو نبیوں سے بھی بلند مقام رکھتے، یہ تو بالکل معصوم ہے، غلطی کہیں ہو ہی نہیں سکتی حضرت علی سے، اس جماعت کا نام پڑا ہے شیعہ۔ کیا؟ شیعہ۔ اور تیسری جماعت سیدنا حضرت علی کے ساتھ جو تھی، جنہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت علی انسان ہیں، خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال ہمارے خلیفہ ہیں، ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، غلطی اگرچہ ہو سکتی ہے لیکن خلافت کے مسئلے میں حضرت علی بالکل برحق ہے، جو ان کا درجہ ہے ہم وہ انہیں دیتے ہیں۔ یہ حضرات کہلائے ہیں اہل سنت والجماعت، اور اسی کو کہا جاتا ہے کیا؟ سنی۔ بھائی میرے سمجھ میں آ گئی سب کو بات؟ اب یہاں پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ جو پیدا ہوا، جس نے اسلام کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اگر ہم اس فرقے کو پہچانے تو سب سے پہلے یہ فرقہ عبداللہ ابن سبا کے ہاتھوں پر اٹھا، حضرت علی کی محبت کے دعوے کے ساتھ، اور اس نے حضرت عثمان کو قتل کیا، پھر حضرت علی کے ساتھ یہ لوگ شریک رہے، اور یہاں پر آ کر کے جنگ صفین کے بعد ان لوگوں کے اندر دو ٹکڑے ہو گئے، کچھ ہو گئے اس میں خارجی اور کچھ بن گئے شیعہ۔ یہ ہے وہ اسلام کا سب سے پہلا زہریلا فرقہ جس نے اسلام کی جڑوں کو وہاں سے کمزور کیا۔ اس وقت تک میں نے بتایا دنیا میں مذہب اسلام کا کوئی فرقہ موجود نہیں تھا، پوری امت ایک آئیڈیالوجی پر تھی، ایک نظریہ تھا پوری امت کا۔ سب سے پہلے یہ حضرت علی کی محبت کے دعوے دار پیدا ہوئے، حضرت عثمان کو قتل کیا، پھر حضرت علی کی جنگ صفین کے فیصلے کے بعد انہی میں سے ایک ٹکڑا الگ ہو گیا، وہ بنا خارجی، ایک ٹکڑا الگ ہو گیا، وہ بنا شیعہ۔ یہ ہے اس مسئلے کی تاریخ کا خلاصہ۔ بھائی یاد ہو گیا سب حضرات کو؟ تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا سب سے پہلا فرقہ کون، یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ خارجی جو تھے یہ کوئی الگ سے نہیں آئے تھے، ابھی تک جو حضرت علی کے حامی تھے، مددگار تھے، سپورٹر تھے، انہی میں سے یہ نکلے تھے خارجی۔ جب ظاہر سی بات ہے محبت کی تو وہ حد سے زیادہ والی، اور جب دشمنی کی تو وہ حد سے زیادہ والی، جنہوں نے حد سے زیادہ دشمنی کر لی وہ کہلائے خارجی، جنہوں نے حد سے زیادہ محبت کا معاملہ کیا، کہنے کو خالی حقیقت میں محبت نہیں ہے، وہ کہلائے کیا؟ شیعہ۔ اور جنہوں نے حضرت علی کو حضرت علی کے مقام پر رکھا، خلیفہ مانا، آپ کے باتوں کو تسلیم کیا، وہ حضرات کہلائے ہیں سنی مسلمان۔ اس وقت سے یہ ترتیب یہاں سے جاری ہو گئی۔ بہرحال اب یہ سارے کے سارے روانہ ہو گئے۔ یہ ساری تاریخ میں نے پچھلے ہفتے اخیر میں بتائی تھی، دہرائی اس لیے تاکہ مضمون آپ کے لیے جوڑنا آسان ہو جائے۔ اب آگے کی بات میں عرض کرتا ہوں۔ وہ الگ ہو کر کے ناراض ہو کر کے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچنے کے بعد وہ جو الگ ہوئے تھے خارجی، حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان کے پاس بھیجا سمجھانے کے لیے کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ اور سمجھا کر کے واپس لاؤ۔ مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوری خلافت کا زمانہ آپ سن رہے کس قدر پیچیدہ ہو چلا ہے۔
ایک مسئلہ نمٹتا نہیں اگلا کھڑا ہے، ایک مسئلہ حل ہوتا نہیں اگلا مسئلہ تیار ہے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے دور میں تو بڑا اسلام پھیلا تھا اور آپ کے دور میں تو یہ آپس کی جنگیں بڑی رہی، ایسا کیوں؟ کسی نے چھیڑا، طنز کیا حضرت علی پر، تو حضرت علی نے جواب بڑا پیارا دیا، فرمایا حکومت کا نظام چلتا ہے وزیروں سے، حکومت کا نظام چلتا ہے کس سے؟ وزیروں سے۔ فرمایا جب ابو بکر اور عمر تھے ان کے وزیر عثمان و علی تھے، اور جب ہم یہاں کرسی پر آئے ہمارے وزیر تم ہو، تم نے بیڑا غرق کرا کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، اکیلا بادشاہ کتنی بھی کوالٹی کا ہو، جب تک نیچے کا جو اسٹاف ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوگا اس وقت تک ظاہر سی بات ہے اس کا وہ اثر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے یہی بات سمجھائی۔ تو اب اس قدر معاملہ نازک چل رہا ہے، حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ آ جائیں بھائی، چھوڑیں ناراضگی۔ پھر نیا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب ابھی تو ادھر وہ ملک شام کا سین اٹکا ہوا ہے، ادھر جو اپنی ٹیم ہے اسی میں سے ایک اور الگ ہو کر کے چلے گئے۔ اب ان سے الگ پنگا، ان سے الگ جھگڑا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس گئے، انہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر حضرت علی خود تشریف لے کر کے گئے انہیں سمجھانے خارجیوں کو، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن پھر حضرت علی نے ایک بات بڑی زبردست کہی جس سے سارا رخ بدلا۔ حضرت علی نے فرمایا دیکھو ابھی 6 مہینے کا وقت ہے، تم آ جاؤ کوفہ میں، اپنا خیال کرو، اپنی سواریوں کا خیال رکھو، جب فیصلہ ہوگا 6 مہینے کے بعد اگر وہ ٹھیک ہوا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ گڑبڑ ہوا فیصلہ تو پھر ہم مقابلہ کریں گے، پھر تمہاری جو مرضی ہے وہ پوری ہوگی، پھر ہم مقابلہ کریں گے اگر فیصلہ صحیح نہ ہوا۔ اب ان لوگوں کے دماغ میں تو وہی تھا نا کہ جی لڑائی ہو، انہیں پھر نظر آیا کہ ہاں لڑائی کا موقع ہے اور ابھی چانس ہے لڑنے کا۔ لہذا جب حضرت علی نے یہ بات کہی 6 مہینے کے بعد والے فیصلے پر ہم فیصلہ کریں گے، لڑنا یا نہیں لڑنا، یہ سارے کے سارے پھر خوش ہو کر کے آ گئے۔ ابھی دیکھیے گا کتنی مرتبہ یہ چلے گا، یہ بالکل دیسی پھپا والا کردار ہے، بالکل وہی کردار نبھا رہے ہیں خارجی۔ پھر آ گئے سارے کے سارے کہ جی چلو ٹھیک ہے چل رہے ہیں۔ جب انہیں پھر لگا نا کہ ابھی جنگ کا چانس ہے، 6 مہینے کے بعد فیصلہ ہوگا، ہم ابھی سے حرکتیں کریں گے، ہو سکتا ہے پھر جنگ شروع ہو جائے، اس لیے امید میں پھر سارے کوفہ آ گئے حضرت علی کے پاس آ گئے۔ اب سب ویٹ کر رہے ہیں 6 مہینے کا کہ 6 مہینے پورے ہو جائیں۔ جب 6 مہینے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو دونوں طرف سے جو دونوں صحابی تھے وہ آئے، 400 افراد آئے، مکہ مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد سب اس مقام پر اکٹھا ہو گئے جس جگہ کو طے کیا گیا تھا کہ فیصلہ اس جگہ سنایا جائے گا۔ سب اکٹھے ہو گئے۔ اکٹھے ہونے کے بعد یہ ہوا کہ جن 2 صحابہ نے فیصلہ سنانا ہے پہلے وہ دونوں آپس میں ذرا بات چیت کر لیں۔ اب یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھنے کے بعد انہوں نے دوسرے سے پوچھا بھائی تمہاری کیا رائے؟ اس نے کہا 6 مہینے تک غور کیا، کچھ بھی تو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ بھائی تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، کیا فیصلہ کیا جائے؟ دونوں کے قابو سے باہر۔ انہوں نے کہا بھائی کچھ تو فیصلہ سنانا ہے، یہ اتنی بڑی ٹیم آئی ہوئی ہے۔ اچھا کہیں اگر فیصلہ نہ سنایا کبھی پھر اور ایک نئی جماعت تیار ہو جائے، پھر کچھ بھروسہ نہیں،
کیا سے کیا ہوگا، فیصلہ تو کچھ نہ کچھ سنانا پڑے گا۔ اب دونوں صحابی رسول بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ اب ان دونوں نے جو فیصلہ کیا وہ کیا فیصلہ سنایا، ان دونوں کو بھی اندازہ تھا کہ جناب ہم بس خالی فیصلہ سنا ہی رہے ہیں، اس کے مطابق ہونا کچھ بھی نہیں ہے جو حالات انہیں دکھ رہے تھے، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے اتنی بڑی جنگ، مطلب 70,000 کی شہادتوں والی جنگ کا فیصلہ یوں ہو جائے، ایسے نہیں ختم ہو سکتی۔ لیکن کرے کیا فیصلہ، نہ ان کو کچھ سمجھ میں آ رہا نہ انہیں سمجھ میں آ رہا، دونوں صحابی رسول ہیں۔ اس کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا، باہر آئے اور آ کر کے کہا کہ سنو دونوں جماعتوں، ہمارا فیصلہ یہ ہے۔ کیا؟ اب ساری وہ پبلک 800 کی بیٹھی ہوئی اور سن رہی ہے کہ جی کیا فیصلہ ہے۔ پچھلے ہفتے جب میں نے یہاں پہ درس روکا تو ملاقات جب میں کر رہا تھا تو ایک نوجوان آیا میرے پاس میں، میرے کان میں کہتا ہے کہ جی اگلے ہفتے میرے بھائی کا ولیمہ ہے، آپ فیصلہ مجھے ابھی بتا دو کیا ہوا تھا۔ اس نے یہاں مسافہ کرتے وقت مجھ سے کہا کہ اگلے ہفتے ولیمہ رہے گا، میں اس میں جاؤں گا، آپ ابھی بتا دو کہ کیا، ورنہ وہ سسپینس بنا رہے گا۔ بہرحال اب ان دونوں صحابہ نے آ کر کے فیصلہ کیا سنایا، اور ایک حد تک بیچارے یہی فیصلہ کر سکتے تھے، اس سے آگے ان کے بس میں تھا بھی نہیں۔ کیا فیصلہ تھا؟ انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ دیکھو، ایک ہے حضرت معاویہ کی جانب سے، ایک ہے حضرت علی کی جانب سے، کہا دیکھو برابری کا فیصلہ یہ ہے کہ ملک شام سے حضرت معاویہ کی حکومت کو ختم کیا جائے، اور کوفہ سے حضرت علی کی حکومت کو ختم کر دیا جائے، یعنی دونوں کو برخاست کر دیا جائے، اور حکومت کا نظام مسلمانوں کے حوالے کیا جائے کہ اب جس طرح سے وہ نیا خلیفہ بنانا چاہے، نئے خلیفہ کا انتخاب کرے، پھر وہ جو بھی فیصلہ لے گا جس کے بارے میں سب کو وہ ماننا ہوگا۔ یعنی دونوں طرف سے مسئلہ چل رہا ہے نا، ادھر ملک شام میں حضرت معاویہ، ادھر حضرت علی، انہوں نے کہا دونوں کو ہٹا دو، اور اب مسلمان اپنا خلیفہ خود چنے، جیسا طریقہ چلا آ رہا ہے اسلام میں، اور جو مسلمانوں کے فیصلے سے خلیفہ بنے گا پھر وہ جو فیصلے کرے گا وہ سب کو ماننے ہوں گے۔ ان حضرات نے اپنا آ کر کے یہ فیصلہ سنا دیا، دونوں کی حکومت ختم، ادھر حضرت علی کی بھی اور ادھر حضرت معاویہ کی بھی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ سننے میں جتنا آسان لگ رہا ہے عمل کے اعتبار سے اتنا آسان نہیں ہے۔ جب یہ فیصلہ انہوں نے سنایا، سیدنا حضرت علی کے علم میں جب آیا، تو ظاہر سی بات ہے حضرت علی تو باقاعدہ خلیفہ بنائے گئے تھے، وہ کوئی الگ سے تھوڑی بن کے بیٹھ گئے، امت مسلمہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے خلافت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ظاہر سی بات ہے خلیفہ وقت کو برخاست کرنا اور ہٹا دینا کہ جی یہ خلیفہ نہیں رہے گا، یہ کوئی طریقہ مناسب نہیں ہے، اور اگر یہ طریقہ چل پڑے گا تو ہر کچھ دن بعد جو بھی خلیفہ ہوگا کوئی بھی اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، پھر فیصلہ ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ چلو دونوں کو ہٹا دو، پھر کسی تیسرے کو لے آؤ۔ یہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک نیا طریقہ چل جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر سی بات ہے اس کو قبول نہیں فرمایا جو یہاں پر فیصلہ آیا،
اور جب یہ معاملہ یہاں پر فیصلے کا کینسل ہوا اور یہ فیصلہ قابل تسلیم نہیں ہوا تو پھر نتیجہ وہی تھا کہ اب کیا ہوگی، آپس میں جنگ کی نوبت آئے گی، اب پھر معاملہ جنگ تک پہنچے گا۔ تو یہ کیفیت وہاں پر پائی گئی اور اس انداز کے اندر یہ فیصلہ آیا، اور فیصلے کے باوجود بھی وہاں پہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور معاملہ پھر یہاں آ گیا کہ اب دوبارہ آپس میں اللہ نہ کرے کاہے کی نوبت آئے گی، جنگ کی نوبت آئے گی، شاید جنگ کے ذریعے ہی کوئی فیصلہ نکلے، پھر بات ساری کی ساری خراب ہو گئی۔ چنانچہ اب ذرا مزے کی بات آپ سنیے، جب یہ معاملہ ہوا حضرت علی نے کہا یہ کو تو کوئی طریقہ ہے نہیں کہ خلیفہ کو ہٹا دیا جائے اور دوسرا نظام الگ سے لایا جائے۔ بات حضرت علی کی بھی صحیح تھی، اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ کھیل اور تماشا بن کے رہ جاتی خلافت، اب مسئلہ وہی آیا کہ صرف اس کا حل جنگ ہی ہے، جنگ کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت علی نے دوبارہ فیصلہ فرمایا کہ لشکر لو، تیار کرو، اور ملک شام کی جانب ہم چلیں گے اور جا کر کے وہاں پر مقابلہ ہوگا۔ اب تو فیصلہ جنگ کے ذریعے ہوگا، اب کوئی اور راستہ نہیں بچا، فیصلہ جنگ کے ذریعے ہوگا۔ حضرت علی نے تیاری شروع کر دی، لیکن یہاں ایسا ٹویسٹ آیا تاریخ میں، موڑ آیا کہ سب حیران رہ گئے۔ وہ آ گئے کون؟ وہی ارے بھائی ابھی بتایا تو، دیسی پھوپا خارجی۔ پہلے کس بات پہ ناراض ہو کر کے گئے تھے بتائیے؟ کہ جنگ لڑیے، کیوں روکی؟ اسی پہ ناراض ہوئے تھے۔ پھر کس بات پر راضی ہو کر آئے تھے کہ 6 مہینے بعد اگر فیصلہ صحیح نہیں ہوا تو جنگ لڑیں گے؟ تو ان کی بات کے مطابق ہی ہو رہا تھا نا معاملہ۔ اب 6 مہینے بعد فیصلہ نہیں ہوا اور جنگ کا فیصلہ ہو گیا تو انہیں تو خوشی خوشی آگے آنا چاہیے تھا، لیکن کہاں، عادت سے مجبور ہے، عادت سے مجبور ہے۔ اب یہ سارے آئے اور آنے کے بعد حضرت علی سے کہا دیکھو 6 مہینے پہلے ہم یہی کہہ رہے تھے تم سے، 6 مہینے پہلے ہم نے کہا تھا مت بند کرو، لڑو، اس وقت تم نے ہماری بات نہیں مانی اور اب لڑنے جا رہے ہو، اب ہم نہیں تمہارے ساتھ جانے، ہم پھر ناراض ہیں تم سے۔ بتائیے پٹائی مانگ رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں، ابھی جب ان پہ چلے گا نا تب دل کو، کلیجے کو ٹھنڈک ملے گی، پھر ناراض ہو گئے۔ حالانکہ ابھی اسی بات پر راضی ہو کر آئے تھے کہ جی 6 مہینے کے بعد لڑ لینا اگر معاملہ صحیح نہ ہوا، اور جب اب وہی بات ہو رہی ہے کہ چلو جنگ کے لیے چلو، تو انہوں نے فوراً کہا 6 مہینے پہلے ہماری بات نہیں مانی اور آج آپ وہی فیصلہ دوبارہ کر رہے ہیں، جب ہماری نہیں مانی تو اب ہم آپ کی نہیں مانیں گے، ہم تو پھر ناراض ہو کے جا رہے ہیں۔ پھر سامان پیک کر لیا انہوں نے، بیگ لے کر کے اور نکل لیے۔ حضرت علی نے کہا رک جاؤ، انہوں نے کہا ایک شرط ہے رکنے کی۔ اب ذرا شرط سنیے۔ کہنے لگے شرط یہ ہے کہ آپ اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اقرار کریں، کھلم کھلا اقرار کریں، اور خالی جناب غلطی کا اقرار نہیں، آگے جو لفظ کہا وہ ان کی بغیرتی کو بتاتا ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ آپ کفر سے توبہ کریں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں، تب ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ نے جب جنگ کو روکا، وہ فیصلہ آپ کا اتنا خطرناک تھا کہ آپ اسلام سے بھی باہر ہو گئے۔ اب آپ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو، غلطی کا اقرار کریں، گناہ سے توبہ کریں، تب ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔
حضرت علی نے کہا دکھ نہ جانا یا بھاگ لو یہاں سے. تماشا ہی بنا دیا. کوئی توک ہے والا, کوئی لاجک بنتا ہے. بار بار بس وہی بات دماغ میں آتی ہے. ایسوں کے لیے وہی نظام تھا جو سیدنا عمر ابن الخطاب کا تھا, ایسی درندگی دکھانے کا ان ظالموں کو موقع ہی نہ دینا. جبھی تو اتنے پر نکل رہے. اب ظاہر سی بات ہے, خالی غلطی کی بات ہوتی تو حضرت علی سوچتے بھی, اور کیوں سوچتے, غلطی بھی کہاں تھی بھائی, سب کے مشورے سے کام ہوا تھا. اور اوپر سے کہہ رہے ہیں ایمان دوبارہ قبول کرے حضرت علی کو, نعوذ باللہ, حضرت علی کو. اب ظاہر سی بات ہے حضرت علی تیار نہیں ہوئے, یہ سارے یہاں سے الگ ہو گئے اور انہوں نے کہا چلو بھائی چلو, ہماری 6 مہینے پہلے بھی نہیں بات مانی, اور پھر اس کے بعد اب بھی نہیں ہماری بات مانی جا رہی, اب بھی نہیں ہماری بات مانی جا رہی, ہم سارے جا رہے ہیں. اور یہ یہاں سے روانہ ہو کر کے چلے گئے, کہاں پہنچے؟ نہروان ایک علاقہ ہے, یہ لفظ ذرا یاد فرما لیں. کیا لفظ بولا میں نے؟ نہروان. کہاں ہے یہ؟ ملک عراق میں دجلہ کے کنارے ایک علاقہ ہے. ملک عراق میں دجلہ کے کنارے ایک علاقہ ہے, اس کا نام ہے نہروان. یہ ساری ٹیم ایک ساتھ وہاں چلی گئی اور وہاں جا کر کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا اور حضرت علی کے خلاف ہو گئے. اور بڑھتے بڑھتے وہاں پر ان کی تعداد تقریباً 25,000 کے قریب ہو گئی. کتنے افراد؟ 25,000 افراد انہوں نے جوڑ لیے. جو خود تھے یہ وہ تھے, اوروں کو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑا, اپنا نظریہ دوسروں کو سمجھایا. جو بھی اس نظریے سے جوڑا وہ وہاں جا کر آباد ہوتا گیا, اور اس جگہ پر یہ تقریباً 25,000 ہو گئے جو حضرت علی کو کافر تک قرار دیتے تھے, خارجی. اللہ اکبر. عجیب و غریب صورتحال. ایک طرف ملک شام میں حضرت معاویہ ہیں, کوفہ میں حضرت علی ہیں, نہروان کے علاقے کے اندر یہ خارجی ہیں. 25,000 تعداد کم نہیں ہوتی, انہوں نے بھی اچھی خاصی تعداد اکٹھی کر لی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں کہ کدھر ملک شام جائیں, نہروان جائیں, کسے کنٹرول میں کریں, کس کی خبر لیں, کیا کریں. مطلب آپ اندازہ لگائیں, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں سیدنا حضرت علی کس آزمائش میں مبتلا تھے. واقعی وہ شیر خدا تھے, واقعی وہ حیدر کرار تھے جو حالات کا مقابلہ کر رہے تھے. ورنہ جناب والا آپ ذرا ان حالات میں سوچیں ایک بندے کا حال کیا ہو کر کے رکھا جائے گا. اب حضرت علی ہیں اپنی جگہ, یہ چلے گئے نہروان میں خارجی 25,000, حضرت معاویہ ملک شام میں. ٹھیک ہے, یہاں تک کی بات ہو گئی. اس کے بعد ہوا یہ, حضرت عبداللہ ابن خباب, اب ذرا سمجھیے گا تاریخ. عبداللہ ابن خباب نہروان کے قریب سے گزر رہے تھے. عبداللہ ابن خباب حضرت علی کے خاص آدمی تھے اور پکے انسان تھے, مضبوط شخص تھے, صحیح عقیدے والے, بالکل پختہ انسان. یہ گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہروان کے قریب سے. خارجیوں کی ان پر نظر پڑی, انہیں پکڑ لیا عبداللہ ابن خباب کو, اور ان سے پوچھا بتاؤ حضرت علی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. تو عبداللہ ابن خباب نے جو رائے تھی کھل کے بتائی کہ پیغمبر کے چوتھے خلیفہ ہیں اور نبی کے داماد, اور ساری چیزیں جو خصوصیات ہیں حضرت علی کی وہ بتائیں. تو چونکہ
خارجیوں کا عقیدہ ان سے الگ تھا حضرت علی کے بارے میں، وہ انہیں کافر کہہ رہے، اور عبداللہ ابن خباب علی کے دیوانے. تو خارجیوں کو غصہ آیا، انہوں نے عبداللہ ابن خباب اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا، ان کو بیچاروں کو مار دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر ملی. ابھی تک تو حضرت علی نے ان پر کوئی الگ سے ایکشن نہیں لیا تھا، لیکن جب بات یہاں پر پہنچی تو پھر حضرت علی نے سمجھا کہ اب خاموش رہنا مناسب نہیں ہے. انہوں نے حدیں پار کر دی، یعنی اب بیچارے عام لوگوں کو یہ مارنے تک لگے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر تیار کیا اور لشکر کو تیار کر کے ان کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں کی جانب پہنچ گئے. کہاں پہنچے ہیں اب حضرت علی؟ بولو بھائی، نہروان، اس علاقے کی جانب روانہ ہوئے. وہاں جا کر کے حضرت علی نے پہلے انہیں پیغام دیا کہ تم نے جن معصوم لوگوں کو قتل کیا، تو جو قتل کرنے والے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان سے اپنے بندوں کا بدلہ لے لیں. جو اسلام کی تعلیم ہے، انہوں نے ہمارے مارے تو جو مارنے والے وہ ہمارے حوالے کر دو، بس بات ختم ہو جائے گی. لیکن انہوں نے کچھ نہیں سنا. بس پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہروان کے اندر ان خارجیوں کے اوپر اپنی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا. یہ اسلامی ہسٹری کے اندر جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے، جو حضرت علی اور خارجیوں کے درمیان ہوئی ہے. لیکن یہاں پر آپ یاد رکھیں، یہ خارجی جناب وہی ہیں جو پیدا ہوئے تھے حضرت علی کی محبت کے دعوے پر، پھر حضرت علی سے الگ ہوئے، پھر حضرت علی کو کافر قرار دیا، اور آج حضرت علی کی فوج سے جنگ لڑنے کی نوبت آ گئی. اور جنگ ہوئی حضرت علی کی، اور جب یہ جنگ ہوئی تو سب تیتر بتر ہو گئے، بہت سارے مر گئے، کچھ بچ کے بھاگ گئے. ان میں جو کل افراد باقی بچے وہ کل 9 بندے باقی بچے، باقی یا تو مارے گئے یا بچ کے ادھر ادھر بھاگ لیے. صرف کتنے؟ 9 بندے بچے، باقی سب ختم. 9 افراد. یہاں پر پھر میں تاریخ جب پڑھتا ہوں نا، پھر وہ تصور آتا ہے ہٹلر نے جو چھوڑے سے یہودی چھوڑ دیے تھے. یہ 9 بندے بچے. کوئی یہ نہ کہے کہ جی اتنے خارجی مارے گئے. جناب والا، آپ جب آگے کی تاریخ سنو گے یہ کہو گے کہ یہ 9 کیوں بچ گئے تھے. ہٹلر نے بھی تو یہی کہا تھا کہ دنیا ورنہ یہ کہے گی اتنے بندے مار دیے، لیکن تھوڑے سے چھوڑوں گا تاکہ دنیا یہ کہے انہیں کیوں نہیں نپٹایا تھا. 9 بندے باقی بچے، باقی سب ختم. حضرت علی کی فوج وہاں سے واپس آ گئی اور ادھر انہوں نے رہنا شروع کر دیا. اب کیا چل رہا ہے پورے عالم اسلام میں؟ ملک شام میں تو کس کی حکومت چل رہی ہے بولیے؟ حضرت معاویہ کی. ان کا سلسلہ ادھر بڑا مضبوط ہے. اس کے علاوہ چونکہ حضرت معاویہ کی حکومت میں یہ اندرونی افراتفریاں نہیں ہو رہی. یہ جو پتہ لگا یہ ناراض، وہ ناراض، یہ بھاگ گیا، یہ چلا گیا، یہ ساری نوبتیں حضرت معاویہ کی جانب پیش نہیں آ رہی. وہاں پر جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ ہے. تو اس مضبوطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا سکہ جمتا گیا اور حضرت معاویہ کا اثر زیادہ پھیل گیا. ملک شام تو تھا ہی تھا، مصر بھی جو تھا وہاں والے بھی حضرت معاویہ سے جڑ گئے، یمن کے لوگ بھی حضرت معاویہ سے جڑ گئے.
فلسطین کے افراد بھی حضرت معاویہ سے جڑ گئے اور وہ سارے حضرات حضرت معاویہ سے جوڑتے چلے گئے. حضرت علی کے پاس عراق اور ایران کا علاقہ تھا جہاں پر حضرت علی کی حکومت تھی. مکہ اور مدینہ کو دونوں لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا کہ یہاں پر ہمیں کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں کرنی، یہاں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. لیکن چونکہ حضرت علی کے یہاں فوج میں ہر دوسرے دن کوئی نیا مسئلہ تھا، ظاہر سی بات ہے یہ وجہ بن جاتی ہے بڑی کمزوری پیدا ہونے کی. حضرت علی خود بڑے باصلاحیت، بڑے زبردست خلیفہ، لیکن ان لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ جو پاور تھی وہ گھٹتی جا رہی ہے، اور حضرت معاویہ کا جو اثر ہے وہ سب کے ایک ہونے کی وجہ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. بھائی سب سمجھ رہے ہیں نا سچویشن؟ اب یہ کیفیت یہاں پر ہو گئی، 9 آدمی بج گئے. اب ان حضرات نے جو یہ 9 بچے، ظاہر سی بات ہے ادھر ادھر بھاگے پھرے، پریشان رہے، اور لوگوں کو انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی. اخیر میں انہوں نے مکۃ المکرمہ میں جمع ہوئے. یہ تینوں حضرات، یہ 9 حضرات میں سے کچھ خاص لوگ مکہ میں جمع ہوئے. کون کون جمع ہوئے مکہ کے اندر؟ اب ذرا نام سنیے گا اور جو پلاننگ ہے وہ سنیے گا. مکہ کے اندر جمع ہونے والے میں پہلا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم. یہ لفظ بولیے زبان سے، کیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم. دوسرا تھا برق بن عبداللہ، برق بن عبداللہ. تیسرا تھا عمر بن بکر، عمر بن بکر. یہ 3 حضرات جمع ہوئے مکہ میں. یہ تینوں کس آئیڈیالوجی کے؟ یہ خارجی ہیں، تینوں خارجی ہیں. یہ سارے جمع ہوئے مکۃ المکرمہ میں. عبد الرحمن ابن ملجم، برق بن عبداللہ اور تیسرا عمر ابن بکر. یہ تینوں حضرات مکہ کے اندر اکٹھے ہوئے. کیا کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی پورے عالمی اسلام کو 3 لوگوں نے تنگ کر رکھا ہے. انہوں نے لسٹ تیار کی، موسٹ وانٹیڈ مجرم، کہ انہوں نے پورے عالمی اسلام کا حال خراب کر رکھا ہے. لہذا انہوں نے کہا ہم 3 لوگ ان 3 کو قتل کر دیں تاکہ سارا عالمی اسلام سکون سے ہو جائے. اب ذرا ان کی لسٹ سنیں آپ. انہوں نے 3 بندے کن کو رکھا اپنی لسٹ کے اندر؟ نمبر 1 سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 2 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. آپ سن رہے ہیں نا نام؟ دوسرا نام کون؟ حضرت امیر معاویہ. نمبر 3 تیسرا نام حضرت عمر ابن العاص جو مصر کے بادشاہ تھے، اور یہ حضرت معاویہ کے بڑے خاص آدمی تھے، بڑے ذہین صحابی ہیں، صحابہ میں ان کا شمار ہے، بہت اونچا مقام ہے. عمر ابن العاص. انہوں نے کہا ان 3 کو ختم کر دو، سارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، پھر عالمی اسلام کو ہم اپنے حساب سے چلائیں گے. مکہ کے اندر ان کی میٹنگ ہوئی. میٹنگ کرنے والے یہ 3 ہیں، اور تینوں کس جماعت کے ہیں؟ یہ بولیے خارجی. اور خارجی میں پھر آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں، خارجی یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے حضرت علی کا حق دلانے کے لیے حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے ہیں. سمجھ شریف میں آ رہے ہیں نا؟ اور حضرت عثمان کے قتل میں یہ شریک ہیں. پھر بعد میں
جماعتیں ہو گئی ہیں، ایک خارجی اور ایک شیعہ، لیکن بنیاد ان کی وہیں سے جڑی ہوئی ہے. انہوں نے تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم ان تین کو قتل کرنے، معاملہ آسان ہو جائے گا، سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. کون کس کو کرے گا؟ تقسیم بھی کرا. سنیے کون کر رہا ہے کس کو. عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے کہا میں کروں گا حضرت علی کو، نعوذ باللہ. دوسرا تھا برق ابن عبداللہ، اس نے کہا میں امیر معاویہ کو. تیسرا تھا عمر ابن بکر، اس نے کہا میں عمر ابن العاص کو. حضرت علی ہے کہاں؟ کوفہ میں. حضرت معاویہ ہے کہاں؟ ملک شام میں. اور حضرت عمر ابن العاص ہے کہاں؟ مصر میں. یہ تینوں حضرات الگ الگ جگہ، اور تینوں کے لیے طے ہو گئے کہ ہم تینوں کریں گے. اور اسی پلان میں یہ بھی انہوں نے شامل کیا کہ یہ قتل ایک تاریخ میں ایک وقت کیا جائے گا، ایک ساتھ، ایک ہی تاریخ ہوگی، ایک ہی دن ہوگا، ایک ہی ٹائم ہوگا، اسی وقت ایک بندہ وہاں انہیں کرے گا، ایک وہاں انہیں، ایک وہاں انہیں. تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر کے سیٹ ہوں گے. کون سی تاریخ اور دن طے ہوا وہ ذرا سن لیں. 16 رمضان المبارک. کیا؟ 16 رمضان المبارک، جمعہ کا دن اور فجر کی نماز کا وقت. یہ تینوں جگہوں پر تینوں حضرات کو شہید کیا جائے گا. یہ ان تینوں کا مشورہ ہو گیا، اور یہ مشورہ ہونے کے بعد یہ اپنے اپنے ٹھکانوں کی جانب روانہ ہو گئے اپنے مقصد کو انجام دینے کے لیے. یہ تینوں روانہ. تاریخ کون سی بتائی آپ کو؟ 16 رمضان. دن کون سا؟ جمعہ کا. اور وقت فجر کا. فجر کی نماز کے وقت میں حملہ کریں گے. حضرت علی کے پیچھے کون گیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم. ملزم نہیں، ملجم، جیم کے ساتھ ہے یہ. اور حضرت معاویہ کے پاس برق بن عبداللہ. پتہ لگے گا اس کو بھی. جب تاریخ آئی اور وقت آیا، تینوں اپنی اپنی جگہ کے لیے روانہ ہو گئے. رمضان کی جب یہ تاریخ آئی تو سب سے پہلے برق ابن عبداللہ دمشق کی مسجد میں داخل ہو گیا. برق بن عبداللہ یہ کس کو کرنے والا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کو. یہ دمشق جو اس وقت میں ملک شام کا حصہ تھا، دمشق شہر اور ملک شام ملک تھا، تو وہاں حضرت معاویہ تھے. یہ وہاں مسجد میں داخل ہو گیا. حضرت امیر معاویہ فجر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے مصلی پر. فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. اب یہ چھپ چھپا کر کے کہیں بیٹھ گیا، اور جب فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اسی وقت نکل کر کے آیا اور اپنی تلوار سے حضرت معاویہ پر زوردار حملہ کیا. کر دیا اس نے حملہ. اور اس کو یہ لگا کہ میرا حملہ اتنا سٹیک ہے کہ شاید حضرت ختم ہو گئے، اور بس یہ تلوار مار کے اور بھاگا. لیکن کہاں بچ کے بھاگا؟ حضرت امیر معاویہ کے لوگوں نے اسے گرفتار کر لیا، پکڑا گیا، بھاگ نہیں سکا. اللہ کا کرنا، حضرت امیر معاویہ زخمی تو ہوئے لیکن زخم اتنا خطرناک نہیں تھا، اور اللہ کا کرنا اللہ نے آپ کو بچا لیا. یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ہو گیا کام. پھر بعد میں اس بندے کو قتل کر دیا گیا. کس کو؟ برق بن
عبداللہ کو اس کے جرم کی وجہ سے. یہ تو ہوا برق بن عبداللہ کا معاملہ امیر معاویہ کے ساتھ. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے مسجد میں محفوظ جگہ بنوائی, پہرے دار لگائے, پھر یہ سارے حفاظتی انتظامات بعد میں کیے گئے. دوسری جانب مصر کے اندر عمرو بن بکر یہ حملہ کرنے گیا عمرو بن العاص پر. اس نے کیا کیا؟ مصر کی مسجد میں نماز فجر کی امامت کرتے ہوئے یہ گیا. مصر کی مسجد تھی, نماز فجر میں امامت ہو رہی تھی. اس نے یہ سوچا کہ عمرو بن العاص نماز پڑھا رہے اور اس نے جا کر ان پر حملہ کر دیا. اتفاق سے حضرت عمرو بن العاص اس دن بیمار تھے. آپ نے اپنی جگہ کسی نائب کو نماز کا کہا تھا, لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ذرا چہرہ دکھانا, ذرا کارڈ دکھانا, آدھار کارڈ دکھانا, اتنا ٹائم نہیں تھا. یہ تو گیا اور اس نے سوچا عمرو بن العاص نماز پڑھا رہے, حملہ کیا اور بھاگ لیا. اور یہ اتنا خطرناک حملہ تھا, ایک وار کے اندر وہ حضرت شہید ہو گئے جو وہاں پر موجود تھے. عمرو بن العاص اتفاقاً بیمار تھے, وہ فوج کا ایک افسر تھا جو نماز پڑھا رہا تھا اور وہ بیچارہ مارا گیا. ادھر ان کے ساتھ یہ ہو گیا. بہرحال یہاں پر شہید ہوئے, لیکن وہ نہیں جن کو یہ چاہ رہا تھا. تو یہ دو تو بچ گئے. کون؟ حضرت معاویہ بھی بچ گئے اور حضرت عمرو بن العاص بھی بچ گئے. یہ تو دونوں بچ گئے. تیسرا جو ہے یہ ہے مین کے سب. کون؟ حضرت علی کے پاس آیا ہے. کون شخص؟ عبد الرحمن ابن ملجم. یہ حضرت علی کو قتل کرنے کوفہ کے اندر, یہ آسان کام نہیں تھا. اب اس نے دیکھے ترکیب کیسے لگائی. حضرت علی کے قتل تک پہنچنے تک اس نے کیا راستہ اختیار کیا. جب یہ کوفہ میں آیا تو کوفہ کے اندر ایک بڑی خوبصورت عورت تھی, اس کا نام تھا قیتام. کیا نام ہے؟ قیتام. قاف طا الف میم, قیتام. آپ کہیں گے یہ کیسا نام ہے؟ بس ہوتے تھے ایسے ہی نام. یہ عورت کا نام ہے. کوفہ کے اندر ایک خاتون تھی, قیتام نام تھا. اس کا باپ اور اس کا بھائی دونوں حضرت علی کے مقابلے میں مارے گئے تھے. تو یہ جلی بنی بیٹھی تھی اندر سے, غصہ تھی حضرت علی سے. عبد الرحمن ابن ملجم کو کچھ نہیں پتا کہ یہ حضرت علی سے اتنی جلتی ہے. عبد الرحمن ابن ملجم نے اس کو دیکھا, وہ اس کا دیوانہ ہو گیا. آیا تھا جناب کچھ اور کرنے, ہو گیا کچھ اور میں مبتلا. وہ اس عورت کے پیچھے لگ لیا. یہی چاہیے. اب وہ اس عورت کے چکر لگا رہے, اس عورت کو بھی پتہ لگ گیا کیا معاملہ ہے. تو عبد الرحمن ابن ملجم نے پیغام بھیجا نکاح کا اس عورت کے پاس. اس عورت کو تو سمجھ میں آ گیا تھا. اس نے کہا میرا مہر ادا کرو, میں نکاح کے لیے تیار ہوں. تو عبد الرحمن ابن ملجم بولا کیا مہر ہے تمہارا؟ اس نے کہا میرا مہر ہے 3000 درہم اور ایک غلام اور باندی اور حضرت علی کا کٹا ہوا سر. یہ 3 چیزیں میرا مہر ہے, تم یہ مجھے ادا کرو, میں نکاح کے لیے تیار ہوں. اب یہ پڑ تو گیا تھا اس کے عشق کے چکر میں نکاح کے, لیکن وہاں سے بھی ڈیمانڈ وہی آ گئی ہے جس لیے یہاں آیا تھا. ارے سمجھ رہے ہیں نا آپ حضرت,
تاریخ کے یہ رخ سارے سمجھنے ضروری ہیں. پھر وہی بات آ گئی کہ مجھے یہ 3 چیزیں چاہیے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں. اس نے سیدھا کہا کہ دیکھ، نہ تو میرے پاس درہم دینار ہے، میں تو خود بھکاری بنا پھر رہا. ساری ٹیم ہماری ختم ہو گئی، سارے مارے گئے، ہم کچھ تو بچے مٹھی بھر. 3000 درہم کہاں سے لاؤں؟ نہ میرے پاس غلام باندھی ہے، ہماری زندگی غلام باندھیوں جیسی ہو رہی ہے. البتہ جو تیری تیسری شرط ہے یہ میں پوری کر سکتا ہوں. اس عورت نے بھی موقع کا فائدہ اٹھا کے کہا اگر تو یہ والی تیسری شرط پوری کر دے باقی 2 معاف ہیں، پھر میں خالی اسی پر تجھ سے نکاح کر لوں گی، اس کام کو کر دے. اب ظاہر سی بات ہے وہ ڈبل موٹیویشن اسے مل گیا اپنے مقصد کو انجام دینے کا. ایک تو پہلے تھا ہی، یعنی کہ مشورہ ہوا تھا، حضرت علی سے ان کی دشمنی چل رہی تھی، اور اب ساتھ میں یہ لڑکی کا مسئلہ بھی اٹک گیا، اور اب وہ جو نظریہ تھا، وہ جو ان کی ذہنیت تھی، اس کو اور زیادہ قوت حاصل ہو گئی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب تو مجھے یہ کام انجام دینا چاہیے اور میں یہ کام انجام دوں گا. معاملہ فائنل ہو گیا. اس عورت نے اپنے رشتہ داروں میں 1 اور 2 کو اس کے ساتھ کیا کہ تم اس کی مدد کرو اس کام کو انجام دینے میں. بہرحال یہ میں نے آپ کو پورا بیک گراؤنڈ سمجھایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، کہ کس طرح سے وہ واقعہ تیار ہوا جس میں سیدنا حضرت علی شہید ہوں گے. اب یہ سارا ہونے کے بعد جب وہ 16 تاریخ آئی، یہ سب 16 سے پہلے کا کیس ہے. ہم نے وہ والے شروع کے دونوں آپ کو پہلے سنا دیے. حضرت علی والا ہم پورا ڈیٹیل سے اب آپ کو بتا رہے ہیں. تو جب 16 تاریخ آئی رمضان میں، جمعہ کا دن، فجر کی نماز کا وقت، تو یہ 2-3 لوگ تھے، یہ کوفہ کی مسجد کے اندر رات کے اندر آ گئے اور دروازے کے قریب میں چھپ کر کے بیٹھ گئے. جب ظاہر سی باتیں اتنے انتظامات تھے نہیں کہ کیمرے لگے ہوں اور پہرے دار الگ سے موجود ہوں، حفاظت کے سیکورٹی کے گارڈ الگ سے ہوں، ایسا کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. اور یہ حضرات ویسے بھی کہاں خلفائے راشدین اور کہاں یہ سب تکلفات، یہ چھپ کر کے بیٹھ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 رمضان کی تاریخ آئی. حضرت علی اپنے معمول کے مطابق فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، لوگوں کو آوازیں دیتے ہوئے نماز کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوئے. یہ وہ دن آ گیا، یہ وہ گھڑی اور وقت آ گیا جب خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ پیغمبر کے، داماد رسول اور فاطمہ الزہرا کے سرتاج اور حسن اور حسین کے والد محترم سیدنا حضرت علی پر یہ آزمائش کی گھڑی آنی تھی. آپ فجر کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے تشریف لائے. جیسے ہی آپ دروازے کے اندر آپ نے قدم رکھا تو عبد الرحمن ابن ملجم سے پہلے جو قطامی عورت کا آدمی تھا، جو اس نے ہیلپر بھیجا تھا، اس نے بڑھ کر کے تلوار سے حضرت علی پہ وار کیا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ تلوار دروازے کی چوکھٹ پر پڑی اور حضرت علی آگے نکل چکے تھے. اس کے حملے کی زد میں حضرت علی نہیں آئے. اتنے حضرت علی اس کے حملے سے بچ کر آگے جا کے ذرا سا سنبھلتے. اس سے پہلے ہی عبد الرحمن ابن ملجم وہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے حضرت علی کی پیشانی پر تلوار کا اتنا زبردست اور گہرا وار کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے اوپر ناقابل برداشت زخم آیا
اور خون کے پھوارے چھوٹ پڑے. ظاہر سی بات ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے. آپ دیکھیں یہ خلفاء کی تاریخ ہے. حضرت عمر وہ مصلی پہ شہید ہو رہے ہیں, حضرت عثمان وہ کیسے شہید ہو رہے ہیں, وہ بھی روزے کی حالت میں. سیدنا حضرت علی بھی یقیناً روزے کی حالت میں. رمضان کی فجر کا جب واقعہ ہے تو روزے کی حالت میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا اور سر اتنا خطرناک زخمی ہوا, حضرت علی کے لوگ فوراً انہیں پکڑنے کے لیے بھاگے, جو لوگ مسجد کے اندر آ چکے تھے. لیکن یہ لوگ نکل کر کے مسجد سے بھاگے. دوسرا جو تھا وہ تو بھاگ گیا, لیکن عبد الرحمن ابن ملجم پکڑا گیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے, اور ایسا زخم تھا, ظاہر سی بات ہے اس وقت کے دور میں کیا علاج اور کیا ایسی ٹیکنالوجی, کچھ بھی نہیں تھا کہ جو اثر دماغ تک تلوار کا پہنچا ہو پھر اس سے کیا صحت کی امید وہاں لگائی جا سکتی. یہ بندہ گرفتار ہوا, حضرت علی کو لوگ گھر لے کر کے آئے, مرہم پٹی جو کچھ کر سکتے تھے وہ کی, اور اسے گرفتار کر کے حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا. قربان جائے حضرت علی کے فیصلوں پر. اس وقت بھی آپ نے یہ فرمایا اگر میں اس زخم کی وجہ سے مر جاؤں تو پھر تو چونکہ یہ میرا قاتل ہے تو قصاص کے اندر تم بھی اسے قتل کر سکتے ہو, اور اگر میں بچ گیا تو پھر میں جو مناسب سمجھوں گا وہ فیصلہ کروں گا, پھر جو مجھے مناسب لگے گا وہ فیصلہ کروں گا. اس کے بعد حضرت علی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میرے بچنے کی امیدیں نہیں ہیں, اور اندازہ ہو گیا. آپ نے وصیت کی اپنے خاندان والوں کو, فرمایا میرے قتل کو مسلمانوں کے درمیان خون بہانے کا ذریعہ نہ بنانا, خون بہانے کا ذریعہ نہ بنانا. صرف یہ بندہ جس نے مجھے قتل کیا اس کو تو تم قتل کر سکتے ہو, باقی بنا وجہ کسی دوسرے کو قتل مت کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ باقاعدہ نصیحت فرمائی. تلوار کا جو زخم تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت علی کی کن پٹی تک اس کا اثر پہنچا تھا, اور تلوار کی جو دھار تھی وہ آپ کے دماغ اور بھیجے تک کے اندر اتر گئی تھی. ایسا زبردست اثر تھا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اوپر, جو اس ظالم خارجی فتین اور بدماش کے حملے کی وجہ سے پیدا ہوا, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس زخم کے اندر مبتلا ہوئے. جمعہ کا دن تھا جس دن یہ حملہ ہوا. جمعہ کے دن حضرت علی زندہ رہے, پورا دن گزرا, لیکن جب سنیچر کا دن آیا اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ آئی, اس میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اور آپ شہید ہوئے, اور آپ اس دنیا سے اپنے مالک حقیقی کے پاس میں جا پہنچے. اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. انتقال سے پہلے ایک شخص ہیں جندب ابن عبداللہ, انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ چلے گئے تو کیا ہم حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں, یعنی کیا ہم حضرت حسن کو خلیفہ بنا لیں. حضرت علی نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہتا, جو مناسب سمجھنا کر لینا, کیونکہ اس وقت آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کسی کو ایسی رہبری کر سکیں. جو زخم کی کیفیت آپ نے سنی ہے وہ ناقابل برداشت تھی. حضرت علی نے کچھ نہیں فرمایا. پھر حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا, اور بلانے کے بعد میں فرمایا بچوں میں تمہیں تقوی کی, اللہ کے تقوی کو اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں.
اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، نصیحتیں کی جا رہی ہیں حضرت حسن اور حسین کو. فرمایا کہ بچوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تقوی اختیار کرنا اور دنیا کے اندر مبتلا مت ہونا. اور آگے نصیحت فرمائی کسی چیز کے حاصل نہ ہونے پر کبھی افسوس مت کرنا. اگر تمہیں کوئی چیز تم چاہتے ہو حاصل کرنا اور وہ چیز تمہیں نہ ملے تو اس کے نہ ملنے پر افسوس مت کرنا. اور فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ حق بات کہنا اور ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار بن کے رہنا. کیسی عظیم نصیحتیں ہیں یہ، سبحان اللہ. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو اپنی اولاد کو فرما رہے ہیں انتقال سے پہلے حسن اور حسین کو. یہی تو وہ نصیحتیں تھی جو کربلا میں کام آئی ہیں، اور یہی وہ نصیحتیں جن کا اثر آپ آگے سنیں گے حضرت حسن کی زندگی میں. یہ ساری حضرت علی نے نصیحتیں فرمائی. آگے فرمایا قرآن پر عمل کرتے رہنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اور اگر اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں کوئی تمہیں کچھ بھی کہے اس کی کبھی پرواہ مت کرنا. یہ ایک عظیم باپ کی نصیحتیں ہیں اپنی عظیم اولاد کو. علی جیسا باپ اور حسن اور حسین جیسی اولاد انہیں یہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا حضرت علی کے ایک دوسری اور بیوی تھی، ان سے ایک بیٹے تھے محمد. ان سے فرمایا میں تم کو بھی انہی باتوں کی نصیحت کرتا ہوں اور دونوں بھائیوں کی عظمت کا تم خیال رکھنا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیٹے تو حضرت علی کے اور بھی ہیں، لیکن جو حسن اور حسین ہیں ان کی نسبت بہت اونچی ہے، کیونکہ یہ نواسے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو دوسری بیویوں سے اولادیں حضرت علی کی انہیں وہ نسبت نہیں حاصل جو حسن اور حسین کو حاصل ہے. تو نصیحتیں فرمائی. فرمایا ان کا حق تم پر زیادہ ہے، ان کی منشا اور مرضی کے خلاف تمہیں کوئی کام مت کرنا. پھر اس کے بعد حضرت حسن اور حسین سے فرمایا تم بھی اپنے دوسرے بھائیوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور پھر عام جو وصیتیں ہوتی ہیں انہیں تحریر کرانا شروع کر دیا. یہ تو اپنی اولاد کو نصیحتیں تھی. پھر جو عام وصیت تھی یعنی کیسے کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا معاملات ہوں گے، انہیں تحریر کرایا. اور پھر وفات کا وقت سیدنا حضرت علی کا قریب آ گیا اور روح نکلنے کا وقت آیا. آپ کے صاحبزادے فرماتے جس وقت حضرت علی کی روح بدن سے نکلی ہے اس وقت لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ زبان سے نہیں نکلا. یہ جملہ کہا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سیدنا حضرت علی داماد رسول، حضرت حسن اور حسین کے والد محترم حضرت فاطمۃ الزہرا کے سرتاج، یہ اس مظلومانہ انداز میں شہید ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کلمہ طیبہ پڑھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت علی کی شہادت کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم، جب اس کا حضرت علی کا انتقال ہو گیا تو عبد الرحمن ابن ملجم کو حضرت حسن کے سامنے پیش کیا گیا. جیسے ہی وہ آیا جرم تو سارا ثابت ہو چکا تھا، کہنے سننے کا کوئی موقع نہیں تھا. حضرت حسن نے ایک حملے کے اندر عبد الرحمن ابن ملجم کا کام تمام فرما دیا. یہ عبد الرحمن ابن ملجم بھی جہنمی ہوا اور جہنم میں پہنچا. سیدنا حضرت علی جنت کے اندر اپنے ساتھیوں کے پاس میں پہنچے اور یہ بدبخت اور ملعون حضرت حسن کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کا خاتمہ ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
63 سال کی عمر پائی. کتنی عمر؟ 63 سال. اور میرے نبی کی عمر کتنی ہوئی؟ 63 سال. اللہ اکبر. 63 سال کی عمر پائی. 4.25 سال خلافت فرمائی. یہ ہم آسانی کے لیے 5 سال گنوا دیتے ہیں جب ہم یاد کراتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی تقریباً 4.25 سال حضرت علی کی خلافت ہوئی. اس کے بعد وہ شہید ہوئے. حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ ابن جعفر نے حضرت علی کو غسل دیا. کیا مرتبہ پایا ہے! غسل دینے والے حسن ہیں، غسل دینے والے حسین ہیں، غسل دینے والے عبداللہ ابن جعفر ہیں. پھر کفن پہنایا گیا اور حضرت علی کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. بڑے بھائی ہیں، حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں حضرت حسن. حضرت حسن نے اپنے والد محترم کی نماز جنازہ ادا کرائی. اس کے بعد حضرت علی کو دفنایا کہاں گیا؟ یہ مسئلہ بڑا ہمارے یہاں پیچیدہ ہے. اس سلسلے میں جو کچھ تاریخ میں، ہسٹری میں ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ کوفہ کی جو مسجد تھی جہاں حضرت علی امامت فرماتے تھے، اسی مسجد کا صحن وغیرہ تھا جس میں حضرت علی کو دفن کیا گیا. ایک رائے یہ کتابوں میں لکھی ہے. دوسری رائے یہ لکھی ہے کہ حضرت علی کا کوفہ میں جو گھر تھا اس گھر میں حضرت علی کو دفنایا گیا. یہ دوسری رائے ہے جو کتابوں میں موجود ہے. تیسری رائے کتابوں کے اندر یہ لکھی ہے کہ کوفہ سے 10 میل دور حضرت علی کو دفنایا گیا. یہ تیسری بات ہے جو کتابوں میں موجود ہے. پہلی کیا بتائی؟ کہاں دفنایا گیا؟ کوفہ کی مسجد میں. نمبر 2 کوفہ کے حضرت علی کے گھر میں. نمبر 3 کوفہ سے 10 میل کی دوری پر. یہ تینوں کتابوں میں لکھی ہے. چوتھی یہ یہاں پر لکھی ہے کہ حضرت حسن نے خارجیوں کے خوف سے، خارجی چونکہ دشمن تھے حضرت علی کے، تو ڈر تھا کہ کہیں وہ حضرت کی لاش کو نکال کر کوئی بے حرمتی نہ کرے، تو جہاں پر دفنایا گیا تھا حضرت حسن نے بعد میں وہاں سے چپ چپاتے نکال کر کسی گمنام جگہ پر دفن فرما دیا تاکہ کوئی لاش کی بے حرمتی نہ کر پائے. یہ چوتھی بات ہے جو کتابوں کے اندر نقل کی گئی ہے. اور پانچویں بات یہاں پر کتابوں میں یہ ملتی ہے کہ آپ کی لاش مبارک کو تابوت کے اندر رکھ کر مدینۃ المنورہ لایا جا رہا تھا کہ حضور کے پاس میں دفن کیا جائے گا. جس اونٹ کے اوپر رکھ کر کے آپ کا جنازہ لا رہے تھے، جب وہ قافلہ راستے میں کہیں پر روکا، اللہ کا کرنا وہ اونٹ وہاں سے چل کر کے کہیں غائب ہو گیا. بعد میں قافلے والوں نے تلاش کیا لیکن اس اونٹ کا کوئی اتا پتا نہیں لگا. واللہ عالم وہ کہاں گیا اور کہاں پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جسد مبارک اور جسم مبارک پہنچا، اس والی بات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. یہ پانچویں باتیں جو ہمیں ہسٹری کے اندر لکھی ہوئی ملتی ہے، یہ سب علماء نے کتابوں کے اندر تحریر فرمائی ہے. اب آج ایگزیکٹلی کہاں ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب تاریخ میں کچھ موجود ہی نہیں ہے کہ کون سی ایک جگہ تھی، تو آج یقین کے ساتھ میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ کہاں پر حضرت علی کا واقعی مزار مبارک ہے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانے کہاں ہوں گے. لیکن جہاں بھی ہیں حضرت علی انشاءاللہ جنت الفردوس میں ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے یہ سب ساتھ میں ہیں. اور جو آپ کے دشمن تھے اس زمانے میں، وہ جب بھی ذلیل تھے اور جہنمی تھے، اور جو آج بھی حضرت علی سے
بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، جلن دل میں رکھے گا، وہ آج بھی اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے، وہ انشاءاللہ اللہ کے یہاں پکے جنتی ہیں۔ قبر مبارک یقین سے نہیں پتا۔ علماء نے اس میں یہ دو باتیں لکھی ہیں کہ ایگزیکٹلی نہیں پتا، اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ وہ خارجی دنگئی پتہ نہیں دشمنی میں کیا کرتے، اگر پتا ہوتا کچھ بھروسہ نہیں تھا۔ اور دوسری بات، ایک طرف تو یہ خارجی اور دوسری طرف یہ شیعہ، انہیں اگر ایگزیکٹلی پتا ہوتا کہ بھائی یہی قبر ہے تو جو دشمنی کرنے والے ہیں وہ بے ادبی کرنے میں کسر نہ چھوڑتے، اور جو حد سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ تو پتہ نہیں مزار کو کیا بنا دیتے کہ مسجد اور اللہ کا گھر بھی بعد میں ہوتا، ان کے یہاں پہ تو اس کا مقام پہلا بن جاتا۔ اللہ نے کہا ہم کسی کو ایسا موقع نہیں دیتے۔ اب آج لوگ کوئی کوفہ کی مسجد کے اندر کہتا ہے کہ جی یہاں ہے، کچھ وہاں پہ بیٹھ کر کے حاجتیں مانگتے، کوئی کوفہ کے اندر کہیں اور بیٹھتا ہے، لیکن ایگزیکٹلی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو حال برائی کا ہو سکتا تھا، اللہ نے اس برائی کے حالت سے اپنے پیارے نبی کے پیارے صحابی کو محفوظ فرما دیا۔ تو یہ معاملہ ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس انداز میں آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی کی کل ملا کر کے 9 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 9۔ بہت سے حضرات کی ایک دم سے نیند دور ہوئی ہوگی۔ 9 بیویاں تھیں ماشاءاللہ۔ جب تک حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں تھی، حضرت علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ میں کسی کو اکٹھا نہیں کیا۔ لیکن جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت علی نے کئی سارے نکاح ہوئے، جن کی کل تعداد حضرت فاطمہ کے علاوہ 8 ہے۔ حضرت فاطمہ کو ملا کر کل 9 بیویاں ہیں۔ حضرت علی کے لڑکے اور لڑکیاں کتنی ہیں؟ ذرا الفاظ میں تعداد سن لیجئے گا۔ حضرت علی کے لڑکوں کی تعداد ہے 14۔ بولیے 14۔ اور لڑکیوں کی تعداد ہے 17۔ کتنی؟ 17۔ 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں، ٹوٹل 31 اولادیں ہیں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ 31 اولادیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ پہلا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوا، ان سے جو اولادیں ہوئی ہیں وہ 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں جو حضرت فاطمہ سے ہوئی ہیں۔ ہائی لائٹ زیادہ یہی ہوئے چونکہ ان کی نسبت نانا کی جانب بہت بڑی تھی۔ باقی اور بیویوں کی اولادیں بھی ہوئی، بڑے بڑے امام بنے ان میں، اور آگے ابھی واقعہ کربلا جب میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ وہاں آپ سنیں گے، وہاں کربلا میں حضرت علی کی اولادوں میں خالی حضرت حسین نہیں شہید ہوں گے، وہاں آپ سنیں گے حضرت علی کی یہ جو 31 اولادیں ہیں ان میں کتنے سارے لوگ حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، جنہیں آج کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ وہ ٹاپک میں انشاءاللہ وہاں عرض کروں گا۔ بتانا یہ ہے کہ شہرت انہیں ملی چونکہ ان کا ننیال نبی کا گھرانہ تھا، اس لیے حضرت فاطمہ کی اولاد زیادہ مشہور ہوئی۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، حضرت فاطمہ سے تو 5 ہیں، باقی کے جو 31 میں 5 نکال کے بچتے تقریباً کتنے؟ 26، وہ دوسری 8 بیویوں سے حضرت علی کی اولاد ہیں۔ حضرت فاطمہ سے جو 3 لڑکے ہوئے، حسن ہیں سب جانتے ہیں، حسین ہیں سب جانتے ہیں، تیسرے ایک تھے ان کا نام ہے محسن۔ کیا نام؟ محسن۔ ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ان کا زیادہ نام مشہور نہیں ہوا۔ 2 لڑکیاں ہوئیں، ایک لڑکی کا نام ہے زینب اور دوسری کا نام ہے ام کلثوم۔
ایک کا نام کیا ہے؟ زینب، اور دوسری کا نام ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پر رکھا۔ خالہ اور بھانجی ایک نام، کوئی سوچ سکتا ہے آج؟ کسی کو بتا دو نا تو ہو، یہ تو رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت فاطمہ کی بیٹیوں کا نام بہنوں کا نام سیم ہے۔ حضرت فاطمہ نے اپنی لڑکیوں کا نام زینب اور ام کلثوم رکھا۔ یہ ہے ان حضرات کی تاریخ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ۔ یہ جو حضرت ام کلثوم ہے، حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ سے، ان کا نکاح حضرت علی نے کیا تھا حضرت عمر سے۔ کس سے؟ ارے بول لو اللہ کے بندو، حضرت عمر سے۔ یہ پیٹ میں نا مروڑ ہوتی ہے اس کمپنی کے، ایک خارجی، اس کے علاوہ جو دوسری والی کمپنی ہے انہیں بڑی تکلیف ہے اس نکاح سے۔ انشاءاللہ اس کی بھی حقیقت کبھی کھولوں گا۔ انہیں ہضم نہیں ہوتا کہ علی نے کیسے کر دیا۔ ایک کا میں انٹرویو سن رہا، اس سے پوچھا کہ جی حضرت علی نے تو اپنی بیٹی کا نکاح عمر سے کیا، ام کلثوم کا، تو وہ کہتا ہے ام کلثوم نام کی تو بہت ساری، پتہ نہیں کس کا ہوا ہوگا، کوئی ضروری ہے وہ حضرت علی کی بیٹی ہے۔ اتنی انہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زیادہ چھیڑا تو اتنی کتابیں کھول کے دکھائیں گے کہ انشاءاللہ کمر پہ اٹھانے کی ہمت باقی نہیں بچے گی۔ اتنی کتابوں میں حوالہ الحمدللہ موجود ہے کہ جو ام کلثوم عمر کے نکاح میں آئی ہے وہ بیٹی ہے علی کی، صاحبزادی ہے فاطمہ کی، اور نواسی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تم ہمیں سمجھاؤ گے اگر حضرت علی، جیسے یہ کہتے ہیں کہ حق مار لیا تھا ابو بکر اور عمر نے علی کا، پھر آپ اپنی بیٹیاں ان کے گھروں میں دیتے؟ نہیں سمجھے بات میری؟ جی ہاں، تو یہ تو خاص طور سے یاد رکھیے گا۔ تو حضرت عمر حضرت علی کے کیا لگے؟ بولیے، داماد لگے جناب والا۔ ہم تو خوش ہو کر کے بتاتے ہیں کہ داماد ہیں، تم بھی نہ وجہ پنگا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو، داماد ہیں یہ تو۔ اور آگے ایک بات سنیں، ایک نکاح کیا ہے حضرت علی نے ایک خاتون سے، ان کا نام ہے امامہ۔ کیا نام ہے؟ امامہ۔ یہ حضرت علی کے نکاح میں آئی ہے، اور پتہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ ابو العاص۔ ابو العاص، ان کے باپ کا نام ہے ابو العاص، والد کا نام، اور ان کی والدہ پتہ ہے کون ہے؟ حضرت زینب، حضور کی بیٹی۔ سمجھے آپ کچھ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب، ٹھیک ہے، اور ان کی صاحبزادی ہے کون؟ امامہ۔ کون؟ امامہ۔ وہ بھی حضرت علی کے نکاح میں رہی ہیں، وہ بھی حضرت علی کے نکاح میں رہی ہیں۔ اب آپ کہو گے بہن بھی نکاح میں اور بہن کی بچی بھی نکاح میں، آ رہا ہوگا نا کچھ حضرات کے ذہن میں؟ ٹینشن نہ لیجئے، مسئلہ حل ہوگا سارا۔ لیکن آ رہا یا نہیں آ رہا یہ ذہن میں؟ جبھی تو حل ہونے میں مزہ آئے گا۔ بھائی حضرت علی کی اہلیہ ہے حضرت فاطمہ، وہ تو ہے ہی نکاح میں، اور میں نے بتایا حضرت فاطمہ کی بہن ہے کون؟ حضرت زینب، ان کی بیٹی ہے امامہ، وہ بھی حضرت علی کے نکاح میں۔ تو کوئی دقت تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ ہاں، کیوں نہیں ہوگی دقت؟ اس لیے کہ یہ آپ کا نکاح انتقال کے بعد ہوا ہے، انتقال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت، میں نے شروع میں بتا دیا، جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہی حضرت علی نے کوئی نکاح نہیں فرمایا، جتنے بھی نکاح کیے وہ سب بعد میں۔
لہذا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت علی کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حسن، حسین اور ایک ہیں صاحبزادے محمد اور ایک ہیں عباس اور ایک ہیں جعفر، ان سے آپ کا سلسلہ نسب چلا. یعنی کل 14 لڑکوں میں سے حسن، حسین، محمد، عباس اور جعفر، 5 سے آپ کا نسب آگے بڑھا. باقی اور لڑکوں سے اولادیں نہیں ہوئی یا ہوئی تو آگے نسب نہیں چلا. ان 5 سے آپ کا خاندان اور نسل آگے بڑھی ہے. یہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا پورا تعارف. اور یہاں جا کر کے حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے. سن 40 ہجری میں سیدنا علی شہید ہوئے، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت عثمان کے قتل کرنے والے کون تھے بولیے؟ جو ایسے کہیے، جو حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے تھے. یہ کہیے پوری بات، کون تھے؟ ہاں یہ یاد رہے گا نا پھر کہ مجرم کون ہے. میں ہر قتل کا مجرم آپ کو گنواؤں گا انشاءاللہ کربلا تک، جہاں تک ہم یہ سلسلہ لے کر کے پہنچیں گے. ویسی تھوڑی نہیں ہے اسلامی تاریخ یوں ہی چھوڑ دی جائے گی. اور پھر حضرت علی کے قاتل کون نکلے یہ بتائیے. انہی میں 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک حضرت علی کے خلاف ہو گئے، ایک حضرت علی کے حد سے زیادہ چاہنے والے. حضرت علی کو قتل کرنے والے وہ تھے جو حضرت علی کے خلاف ہوئے، انہوں نے حضرت علی کو قتل کیا. لیکن یہ خلاف ہونے والے بھی وہی ہیں جو حضرت عثمان کے قتل میں علی کی محبت میں آئے تھے. تو چہرے یاد رہیں گے نا سب کے. یہ نکلے یہاں پر حضرت علی کے قاتل. اب آگے اسلامی تاریخ کیسے بڑھے گی، اگلے خلیفہ کون بنیں گے، اور پھر خلافت کا کام آگے کیسے بڑھے گا، اور یہ سلسلہ کربلا تک کیسے پہنچے گا، اگلی بات انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے آئے گی. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو ان باتوں سے عبرت نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پوری امت کی طرف سے پیغمبر کے صحابہ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال جواب ابھی بھی موقوف ہی رہیں گے انشاءاللہ، اور ایک آدھ ہفتے انتظار کریں، اس کے بعد شروع ہوگا سلسلہ. دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، یا اللہ بڑے کریم ہیں. اللہ اپنے ہمیں کروڑوں نعمتیں بغیر مانگے فرمائی ہیں. یا اللہ ہم آپ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ جہاں آپ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ہماری درخواست ہے اللہ ہمیں مغفرت بھی عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما. ناراضگی والے اعمال سے پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ جو ہمارے سارے بھائی بہن اس وقت میں وقت نکال کر موسموں کے تقاضوں کو برداشت کرتے ہوئے دین کی باتیں صحابہ کی تاریخ سننے شوق سے آ رہے ہیں، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما. یا اللہ سب کی جو بھی اپنی ضروریات ہیں، مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ سب کو دور فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ ہم میں یا ہمارے تعلق والوں میں یا دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو مکمل شفا عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے بیمار کو اپنے فضل سے شفا عطا فرما. اے اللہ یا اللہ جو بھی جس لائن سے پریشان ہے سب کو سکون عطا فرما.
اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے انہیں اچھی روزی اور حلال کاروبار عطا فرما. یا اللہ جو بھی میرے مولا دنیا کے لیے محنتیں کر رہے ہیں یا اللہ چاہے آخرت کی ہوں یا دنیا کی ہوں، اللہ ہمیں دنیا بھی سکون کی عطا فرما اور آخرت بھی سکون کی عطا فرما. اللہ دنیا کی آزمائشوں سے بھی محفوظ فرما، آخرت کی آزمائشوں سے بھی حفاظت فرما. اللہ ہم نے اس مجلس میں جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور ہم مانگ نہ سکے ہوں وہ بھی بغیر مانگے نصیب فرما. ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.